5 مشکلات کیا ہیں؟ پہلی مشکلات کا نام حکومت ظلم و جور، زمانہ غیبت، بنو عباس، بنو امیہ اور اس کے بعد کے حکمران آپ کے سامنے۔ زمانہ غیبت کی پہلی مشکلات، زمانہ غیبت میں حکومت ظلم و جور، اور اس کے بعد دوسری مشکل، کیونکہ آج تمہید ہے، تفصیل نہیں ہے، لوگوں کی بے دینی کی حالت۔ زمانہ غیبت کی دوسری بڑی مشکل، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے پروردگار ہماری مصیبت کو ہمارے دین کی مصیبت نہ قرار دینا۔ ہم پر مصیبت آئے، ہمارے دین پر مصیبت نہ آئے۔ اور یہ وہ جملہ جو میں نے مختلف مقامات پر پیغام دیتے ہوئے پہنچایا تھا، آپ تک بھی پہنچا دوں، کہ جہاں جہاں عزا خانے قائم ہیں، میں کہتا ہوں صاحبان اسلام سے، عزا خانوں کو اپنے علاقوں میں باقی رکھو، کہ عزا خانے زمین پر امن خدا کا ذریعہ ہیں۔ خدا ان کے ذریعے سے رحمتوں کو نازل کیا کرتا ہے، اس لیے کہ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا قبیلہ بچا لیا۔ تو ایک عزا خانہ، ایک مومن کا گھر خالی اکیلا نہیں ہے، بلکہ زمانے کے اس تمام تر افراد کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو دوسری بڑی مصیبت زمانے غیبت کی، لوگوں کی بے دینی کی حالت۔ اسی لیے دعائے ندبہ کا جملہ، اینا محیی معالم الدین و اہلہ، کہاں ہے وہ جو دین اور اہل دین کی نشانیوں کو زندہ کر دینے والا ہے؟ اور پھر وہ دعا کے الفاظ کے پروردگار ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں نہ قرار دینا، ایسا نہ ہو کہ دین پر آنا چاہ جائے۔ تیسری غیبت کے زمانے کی مشکل، لوگوں کی اخلاقی حالت۔ واقعاً زمانے ظہور کے بعد کیا کیفیت ہوگی، کس طرح صبر و تحمل ہوگا، کس طرح عقلیں کامل ہو جائیں گی، کیسے علم کی صلاحیت انسانوں کو مکمل طور پہ مل سکے گی۔ آج علم ہے مگر حلم نہیں ہے، کل علم بھی ہوگا اور حلم بھی ہوگا۔ آج کنٹرول نہیں اپنے اوپر انسان کو۔ لوگوں کی اخلاقی حالت کتنی خراب ہو چکی ہے کہ بے اخلاقی نے تمام تر مسائل کو اپنے دامن میں ایسے لے لیا کہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے سوائے اخلاق کے۔ حتیٰ کہ مدارس کی بات کروں تو بہت ڈرتے ہوئے، بہت کم جگہ ایسی ملیں گی آپ کو کہ جہاں اخلاقیات کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ شامل کیا گیا ہے۔ اخلاقیات زمانہ غیبت کی تیسری مشکل، لوگوں کی اخلاقی حالت جو ناگوار ہے۔ اور چوتھی امن و امان کے مسائل، زمانہ غیبت امن و امان کے مسائل۔ اور پانچویں اور آخری حالت زمانہ غیبت کی مشکلات میں، وہ اقتصادی طور پر انسانوں کی معیشت کا آہستہ آہستہ تباہ ہو جانا، زمین کا زراعت دینے سے انکار کرنے لگنا، بیج کا زمین میں ڈال کر ضائع ہو جانا، اور پھر بارش کا بے وقت ہونا۔ یہ الفاظ میں استعمال کرو، بے وقت ہونا، تفصیلات بھی آئیں گی۔ بے وقت ہونا اور ہونا تو نقصان پہنچا دینا، یہ تمام زمانہ غیبت کی مشکلات، ان پہ غور کیجئے گا۔ پھر ہم کل بات کو شروع کریں گے کہ پھر زمانہ غیبت کی مشکلات کو زمانہ ظہور کیسے ختم کرے گا، اور کون سے عوامل ہوں گے جس کی بنیاد پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پورا لشکر ترتیب دیں گے۔ لشکر، جی ہاں، اس لشکر کے تعارف میں لفظ ظہور کے ساتھ
آج صرف آغاز کے طور پر ایک تذکرہ ایک ایسی خاتون کا جو لشکر میں شامل ہوں گی. روایت خصائص فاطمیہ کتاب کے اعتبار سے امام کے لشکر میں 13 خواتین کا خاص طور پر شمولیت اختیار کرنا، وہ 13 خواتین کے جو ماضی میں گزر چکی ہیں ان کا واپس پلٹایا جانا، اور ان خواتین کا امام کے لشکر میں کردار کیا ہوگا. آپ سوچ رہے ہو شاید کہ مولانا صاحب کہاں چلے گئے. خواتین کے کردار کا مطلب یہ کہ اگر امام کے لشکر میں خاتون بھی آئے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول تو ہوگا نا. تو پھر اپنے آپ کو زیادہ تیار کریں کہ ہمیں تو ایسا رول ادا کرنا امام کے لشکر میں شامل ہو کر، جبکہ ان خواتین کے لیے باقاعدہ کردار بیان کیے گئے. اور آج پہلی خاتون کا تعارف. یہ خاتون کون ہیں؟ ان کے تعارف سے پہلے ان کی فضیلت کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج میں مسجد حرام سے آپ جا رہے تھے مسجد اقصی کی جانب. صاحبان علم کا مجمع ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سفر معراج کے 2 حصے، ایک زمین سے زمین تک کا سفر، ایک زمین سے آسمان تک کا سفر. تو زمین سے زمین تک کے سفر میں جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے تو درمیان میں ایک ایسی جگہ سے آپ کا گزر ہوا، اس جگہ سے ایسی خوشبو اللہ کے رسول کے مشام تک پہنچی ہے کہ آپ نے سوال فرمایا جبرائیل امین سے کہ کیسی خوشبو ہے. مشک و عنبر سے زیادہ تیز خوشبو یہاں سے آتی ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ. یہ بات میں پھر یاد دلا دوں آپ کو کہ اللہ کے رسول کا سوال کرنا تحصیل علم کے لیے نہیں ہے، اور نہ جبرائیل امین کا جواب دینا رسول کے علم میں اضافے کے لیے ہے، بلکہ بالکل ایسے جیسے کوئی آفیسر دفتر کے ملازم سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے، یہ یہاں کیا ویسے جبرائیل امین کا جواب ہے. ورنہ ختمی مرتبت کو نہ سوال کی ضرورت تھی نہ جبرائیل میں جواب کی صلاحیت تھی. اگر رسول نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی. تو اللہ کے رسول کا سوال اس لیے تھا کہ تاکہ مورخ پہچان لے، تاریخ میں یہ بات آ جائے. آپ نے سوال کیا جبرائیل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ جبرائیل امین جواب یا رسول اللہ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر ایک خاتون کو جلانے کے بعد اس کی خاک یا راکھ ڈالی گئی تھی.